عمران خان نے ناکام لانگ مارچ کا الزام ساتھیوں پر ڈال دیا۔ پارٹی قائدین کی جانب سے منع کرنے کے باوجود 2 دن کے نوٹس پر لانگ مارچ کا فیصلہ کرنے والے عمران خان نے 25 مئی کو لوگ اکٹھا کرنے اور اسلام آباد میں دھرنا دینے میں ناکامی کا مدعا اپنے ساتھیوں پر ڈالتے ہوئے ان کے خلاف انضباطی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کی قیادت خصوصاً شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک نے عمران کو گرمی کے موسم میں لانگ مارچ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن موظف اپنی ضد پر اڑے رہے اور 25 مئی کو کال دے دی، جو ناکام رہی اور اتنے لوگ بھی اکٹھے نہ ہو پائے کہ عمران اسلام آباد میں دھرنا دینے کے قابل ہوتے۔ عمران خان اپنے لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد اسلام آباد سے دوبارہ پشاور پہنچ چکے ہیں اور اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی وہیں بلا لیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 25 مئی کے لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد حکومت کو 6 روز کی جو ڈیڈ لائن دی ہے، اس کے خاتمے کے بعد وہ اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان بھی پشاور سے ہی کریں گے، جہاں ان کی پارٹی کی حکومت ہے اور وہ دل کھول کر حکومتی وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں عمران خان کو وفاقی حکومت کی جانب سے گرفتار کیے جانے کا بھی خدشہ ہے، لہٰذا انہوں نے اگلے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے تک خیبر پختونخوا میں ہی پناہ گزین ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے ناکام لانگ مارچ کے بعد عمران خان اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ 25 مئی کو ان کی جماعت مطلوبہ تعداد میں عوام کو نکالنے میں ناکام رہی، جس وجہ سے اسلام آباد میں دھرنا نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم اب اپنی ناکامی کا مدعا عمران خان نے پی ٹی آئی پنجاب کے صدر شفقت محمود پر ڈالتے ہوئے ان کے خلاف انضباطی کارروائی کر دی ہے اور انہیں غیر فعال کر دیا ہے۔ عمران خان نے شفقت محمود کی ذمہ داریاں شاہ محمود قریشی کو سونپتے ہوئے اگلے لانگ مارچ کے لیے پنجاب سے بندے اکٹھے کرنے کا ٹاسک انہیں سونپ دیا ہے۔ دوسری جانب شفقت محمود کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پنجاب کے کسی شخص پر سب سے زیادہ بندے لانے کی ذمہ داری ڈالی جانی چاہیے تھی تو وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تھے، جنہوں نے 4 برس بلا شرکت غیر اقتدار کے مزے لوٹے لیکن حکومت کے خاتمے کے بعد منظر سے غائب ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کا 25 مئی کی صبح پشاور سے شروع ہونے والا لانگ مارچ 26 مئی کو اسلام آباد پہنچ کر ختم ہوا، تو لانگ مارچ دھرنے میں تبدیل نہ ہونے پر کارکنان کو حیرت کے ساتھ شدید مایوسی بھی ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ لانگ مارچ ختم کرنے پر کارکن مایوس ہیں، لیکن بقول ان کے انہوں نے یہ مارچ کسی ڈیل کے تحت نہیں بلکہ انتشار سے بچنے کے لیے ختم کرنے کا اعلان کیا اور وہ 6 روز بعد مکمل تیاری کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ عمران خان کی جانب سے مکمل تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان سامنے آنے کے بعد پارٹی کے حمایتی اور ناقدین بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا 25 مئی کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرنے سے قبل کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی؟ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی تحریک انصاف کی سینئر قیادت پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے دوران سینئر قیادت کہاں تھی؟ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری جنرل اسد عمر، خیبر پختونخوا کے صدر پرویز خٹک لانگ مارچ میں عمران خان کے ہمراہ موجود تھے اور پشاور سے آنے والے قافلے کے ہمراہ ہی وہ اسلام آباد پہنچے۔ پی ٹی آئی وسطی پنجاب کے صدر شفقت محمود لاہور سے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے قافلے کی صورت میں نکلے، لیکن وہ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ ان کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 25 مئی کی شام کو ہی واپس لاہور چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے گوجرانوالہ میں قیام کیا اور وہاں شہباز کے تکے کھانے کے بعد 3 گھنٹے نیند کے مزے لیے۔ یہ بات عمران کے علم میں آئی تو انہوں نے شفقت محمود کو بطور صدر پنجاب پی ٹی آئی غیر فعال کرنے کا فیصلہ کیا۔ لانگ مارچ میں شفقت محمود کی موجودگی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی بحث جاری ہے۔ صحافی اور اینکر علی ممتاز نے اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ شفقت محمود صاحب کل کاموں کی پہنچ کر ایک گھر میں جا کر بیٹھ گئے، جہاں انہوں نے پرتکلف کھانا کھایا، پھر 3 گھنٹے کمرہ بند کر کے آرام کیا۔ یہ اطلاع ملنے پر کہ حماد اظہر اور اعجاز چودھری کاموں کی کراس کر گئے ہیں، شفقت محمود لاہور واپس روانہ ہو گئے۔ کہیں گے تو میں ان کے کھانے کا مینیو بھی بتا دوں۔ انہوں نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں شفقت محمود کے اعزاز میں ہونے والی دعوت کی ویڈیو بھی ٹویٹ کی، تاہم شفقت محمود کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ واضح رہے کہ شفقت محمود تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر ہیں اور گزشتہ حکومت میں وفاقی کابینہ کا حصہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے صدر خسرو بختیار لانگ مارچ میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ ان کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ چھٹیاں گزارنے بیرون ملک گئے ہیں، تاہم تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع کے مطابق خسرو بختیار پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور عمران خان کو بھی اس حوالے سے علم ہو چکا ہے، لہٰذا آج کل وہ ان کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ عمران خان کے ناکام لانگ مارچ پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک صارف نے ٹویٹر پر لکھا کہ خان صاحب کے پاس تو 53 رکنی کابینہ، 135 ایم این اے اور سینکڑوں ایم این ایز تھے، لیکن 25 مئی کو میدان میں لڑنے والے صرف 25 ہی نظر آئے۔ بلوچستان پی ٹی آئی کے صدر قاسم سوری بھی عمران خان کے ہمراہ کنٹینر پر نظر آئے۔ انہوں نے لانگ مارچ میں شرکت عمران کی قیادت میں پشاور سے آنے والے قافلے میں ہی کی۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی نے کراچی میں احتجاج کی قیادت کی اور کارکنوں کے درمیان کراچی کی سڑکوں پر نظر آئے، تاہم وہ بڑی تعداد میں کارکنان کو باہر نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تحریک انصاف کی پنجاب اور سندھ کی قیادت لانگ مارچ سے 3 روز قبل ہی محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کارکنان سے رابطے اور عوام کو باہر نکالنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ وفاقی کابینہ
کابینہ میں شامل رہنے والی علی نواز ایوان اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ 25 مئی کو ڈی چوک پہنچنے والے سب سے پہلے تحریک انصاف کے رہنما علی نواز ایوان تھے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے پہلے لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد عمران خان دوسرے لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے کیا حکمت عملی طے کرتے ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔